अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। पिछले नशिस्त में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो दरस हयात वारिस में आपकी बिलादत की बशारत हुज़ूर क़िबला आलम सरकार वारिस पाक आदम अल्लाह ज़िक्रुहु की बिलादत की बशारत डिस्कस किया था, ये चैप्टर ये, और उस पर क्या क्या बशारत की पेशन गोइयाँ थी और किन किन हस्तियों ने बशारत दी थी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपकी अज़मत का इकरार, जो आज सेशन 4 में इस दरस हयात वारिस ये जो बुक है हुज़ूर शहदा मियाँ साहब की तस्नीफ़ करदा किताब हयात वारिस सिलसिला वारसिया की जो अहम किताब है। आज का जो नशिस्त है सेशन 4, उसको शुरू करने से पहले आप तमामी सामीन इस नाचीज़ का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वॉल्यूम होगी थोड़ी। और आज का जो ये सेशन है आपकी अज़मत का इकरार, तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपकी अज़मत का इकरार जो है ये किसने किसने इकरार किया। आपकी अज़मत का इकरार जो है वो किन किन बरगज़ीदा हस्तियों ने किया है। आपकी अज़मत का इकरार और उसका अलल ऐलान उसकी गवाही दी। तो ये जो आपकी अज़मत का इकरार है, ये जो आपके परदादा जान है हज़रत सैयद मीरा सैयद अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी एक तवील पेशन गोई जो पिछले सेशन में हम लोगों ने अपने सेशन में डिस्कस की थी, तो उसमें जो आपकी जो पेशन गोई थी, उसमें जो आखिरी पेशन गोई की जो बशारत थी वो ये थी कि मेरा जो 5वीं पुश्त में जो फर्जंदे रोशन ज़मीर आएगा उसकी अज़मत, उसकी शान रिफ़अत तमाम बुज़ुर्गान दीन उसके हम असर औलिया अल्लाह बयान फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो आज यही हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपके हम असर बरगज़ीदा बंदे जो अल्लाह के थे, जो मुक़र्रबीन बारगाह अहदियत थे, जो हक़ाइक़ और मारिफ़ के जानने वाले थे, जो मशहूर व मारूफ थे, साहिब सिलसिला थे, उन्होंने सरकार आलम नवाज़ हुज़ूर वारिस पाक बनितन के औसाफ बयान किए, आपकी शान अज़मत का इकरार किया और अलल ऐलान उसकी गवाही। तो ये जो पेशन गोई थी ये भी आपके परदादा जान की पेशन गोई थी कि हमारा जो फर्जंद रोशन ज़मीर होगा 5वीं पुश्त में, उसकी अज़मत, उसकी रिफ़अत तमाम सिलसिले के औलियाए कामलीन बयान फरमाएंगे। तो अब क्या थी वो हम लोग आज सुनते हैं। तो अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले हम और आप मिलकर दुरूद शरीफ आका दो जहां की बारगाह में अर्ज़ करें, पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपकी अज़मत का इकरार। हज़रत सैयद मीरा अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपनी पेशन गोई को इस मज़मून पर ख़त्म फरमाया कि वो नूर नज़र ऐसा वहीदुल अस्र व जलीलुल क़द्र होगा कि उसके हम असर मुक़र्रबीन बारगाह अहदियत उसकी रिफ़अत व अज़मत का इकरार करें, और अपने वक्त के जो मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग होंगे हज़रात अहले हक़ाइक़ व मारिफ़ आपकी शान अज़मत का इतराफ़ करेंगे। तो आज जो ये किताब है हुज़ूर शहदा मियाँ वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तस्नीफ़ करदा, उसमें उन्होंने जो वाक़या नकल किया है वो कुछ इस तरह से है कि हज़रत हाजी अवघट शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह जो सरकार आलम पना के बहुत मुकर्रब फुक़रा में से ख़ास
درجہ حاصل ہے آپ کو وارثیت میں، بارگاہ وارثی میں۔ تو حضرت حاجی اوگھٹ شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضور شیدہ میاں وارثی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی اوگھٹ شاہ وارثی ایک بار آپ کا امبالہ جانا ہوا، وہ جب امبالہ آپ گئے تو وہاں پہ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو جب سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی تو سائیں توکل شاہ صاحب نے دیکھتے ہی حضرت حاجی اوگھٹ شاہ وارثی کو دیکھتے ہی، ان کا لباس فخر کو دیکھتے یعنی کہ احرام شریف کو دیکھتے ہی فرمایا کہ رسول دا اور حاجی صاحب دا فیض ساٹے نال آوندہ ہے۔ رسول کریم دا اور حاجی صاحب دا فیض ساٹے نال آوندہ، اور مجھ پر یہ عنایت فرمائی کہ اپنے ایک خلیفہ کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ حضرت حاجی اوگھٹ شاہ صاحب اس تعظیم کا ذکر اپنی کتاب رشد الانس میں فرماتے ہیں، اسی میں سے واقعہ حضور شیدہ میاں نے یہاں نقل فرمایا۔ آگے مولوی محمد یحییٰ صاحب جو سرکار کی بارگاہ میں پابند وضع تھے، وہ اپنا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ان کے صوبہ بہار میں ایک مجذوب سالک تھے، نور الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب ان سے آپ کی ملاقات ہوئی تو نور الدین شاہ صاحب نے پوچھا مولوی صاحب سے کہ بھائی کہاں سے آتے ہو؟ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ شملہ کے دوڑ مسجد تک دیواں شریف سے ہو کے آتا ہوں۔ تو نور الدین شاہ صاحب کہتے ہیں خوش قسمت وہ علی کا لاڈلا، وہ شیر خدا کا پوتا کہ ایک نظر عنایت سے قطرے کو دریا بنا دیتا ہے، ایک نظر عنایت سے قطرے کو دریا بنا دیتا ہے۔ مولوی صاحب میرے کاسے میں، اب آگے نور الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے کاسے میں جو ٹکڑا ہے وہ اسی کا دیا ہوا، سبحان اللہ۔ تو آپ یہاں سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سرکار علم پناہ کا جو مرتبہ ہے اور جو شان عظمت ہے وہ کیا ہے، کیونکہ آپ پنجتن پاک کے وارث ہیں، آپ کو جو بھی ملا براہ راست پنجتن پاک سے ملا، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں یہ بزرگوں نے کیوں اس کو اقرار فرمایا، یہ بزرگوں نے کیوں اس کی گواہی دی، کیونکہ سرکار عالم پناہ کو جو ملا وہ پنجتن پاک سے براہ راست ملا، اور سرکار عالم پناہ اس پہ خود فرماتے ہیں، اپنا قول مبارک آپ کا قول ذری ہے کہ سنا ہم فقیری ہمیں ہمہ جادی جان سے ملی، ہم وارث علی ہمارے وارث علی۔ اس لیے تمام بزرگان دین نے بھی آپ کا عظمت کا اقرار کیا اور گواہی دی، اور جو کہ آپ کے پردادا جان کی پیشن گوئی بھی تھی۔ تو اسی طرح آگے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اسی طرح قدیم عنایت مولوی فخر الحسن صاحب ساکن آگرہ جو تھے، انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا، حضرت محمدی شاہ صاحب جو کہ حضرت شاہ نیاز بے نیاز علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے، ان سے پوچھا کہ آپ حاجی صاحب قبلہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا مطلب ظن رکھتے ہیں؟ تو حضرت محمدی شاہ صاحب جو کہ حضرت شاہ نیاز بے نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ فرماتے ہیں حاجی صاحب قبلہ مردان خدا میں سے ہیں، اور انہوں نے عشق کی دشوار گزار رہا باثبات و استقلال طے فرمایا، اور آج باب محبت جو محبت کا باب ہے، یعنی کہ محبت کا دروازہ جو ہے وہ انہی کے فیضان سے کھلتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ حضرت محمدی شاہ صاحب جو کہ سلسلہ نیازیہ کے خلیفہ ہیں، یہ فرما رہے ہیں، اور یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ حضور قبلہ عالم کے حضور وارث پاک کے پردادا جان کی پیشن گوئی تھی کہ آپ کی شان عظمت، آپ کی رفعت کا بیان، آپ کی عظیم الشان مرتبت کا جو حیثیت ہے اور اس کی جو مراتب ہیں وہ آپ کے ہم عصر مقربین بارگاہ اہدیت بیان فرمائیں گے۔
اس لیے حضرت محمدی شاہ صاحب جو کہ سلسلہ نیازیہ کے خلیفہ ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج محبت کا باب فتح، آج محبت کا فتح باب انہی کے فیضان سے کھلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ بشارتیں تھیں جو کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کی، اور اکثر حادیان طریقت نے آپ کی عظمت کو، آپ کی شان عظمت کا، آپ کی عظیم الشان ہستی کا اقرار کیا، آپ کی عظیم الشان ہستی کا ذکر کیا، آپ کی عظیم الشان ہستی کو لوگوں کو بتایا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ جو مقربین بارگاہ احدیت تھے، جو عارفین میں سے تھے، جو اولیاء اللہ میں سے تھے، انہوں نے سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک کی عظمت کا اقرار کیا۔ انہوں نے سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک کی کے ذکر کا ڈنکا بجایا، لوگوں کو بتایا کہ سرکار وارث پاک کون ہے۔ کیوں بتایا؟ کیونکہ حضور کے پردادا جان کی یہ پیشن گوئی تھی۔ تو اکثر حادیان طریقت و سرمستان وحدت نے حضور قبلہ عالم کی عظمت و جلالت علی الاعلان شہادت دی، جو کہ میرا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سرکار وارث پاک کے پردادا ہیں، ان کی پیشن گوئی کامل طور پر اظہار ہو گیا۔ ان کی پیشن گوئی کا کامل طور پر یہ اظہار ہو گیا کہ تمام اولیاء کاملین جو آپ کے ہم عصر تھے یا آپ سے پہلے تھے، آپ کی عظمت کا اقرار کریں، آپ کی شان رفعت کو بیان کریں، آپ کا اس کا اعتراف کریں۔ اور جو آپ نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، اور جیسا آپ نے اپنے فرمایا تھا، ویسے ہی جلیل الشان فرزند آپ کی 5ویں پشت میں پیدا۔ تو یہ جو پیشن گوئی حضرت میرا سید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی، یہ یہاں پہ اختتام، اور یہ آخری پیشن گوئی جو تھی وہ یہ تھی کہ تمام اولیاء کاملین جو بھی آپ کے ہم عصر ہوں گے، وہ آپ کی شان عظمت کا اقرار کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، اور علی الاعلان گواہی دیں گے، اور علی الاعلان آپ کا چرچا کریں گے۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جو ڈسکس ہوئے۔ اگلے نشست میں انشاءاللہ جائے ولادت، یہ چیپٹر کا نام ہے، جائے ولادت، یعنی کہ ولادت کی جگہ۔ اب اس میں ولادت کا تذکرہ اب ہوگا سرکار وارث پاک عالم نواز کا۔ مولا آج کا ذکر خیر قبول فرمائے، نظر فرمائے اپنی بارگاہ مقدس میں، اور ہم سے جو غلطیاں ہوں اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔